بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جنت۔ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں ترغیب دیتا ہے کہ آپ وہ اعمال کریں کہ میں آپ کو جنت میں داخل کروں۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے میں اور وہ جنت حاصل کرنے میں جس کا عرض یا جس کی چوڑائی اتنی ہے جیسا کہ آسمانوں اور زمین کی مسافت، یعنی اگر چوڑائی اتنی طویل ہے تو لمبائی کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پڑھتے ہیں، جنت کا وصف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں ایسے دریا بہہ رہے ہوں گے جن کا پانی ہمیشہ صاف شفاف رہے گا، دودھ کے دریا کہ ان کے دودھ کے مزے میں فرق نہ آیا ہوگا۔ ایسی شراب کے دریا بہہ رہے ہوں گے جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور ایسے دریا بہہ رہے ہوں گے جن میں صاف شفاف شہد جاری ہوگا۔ یا ایک مقام پر فرمایا، سورہ حج میں ہے یہ آیت، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ جنتی سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے لباس ہوں گے۔ یا سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں جنت کا وصف، فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، کہ ان نعمتوں میں یہ بھی ہے خوبصورت بیویاں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بیویاں جو حوریں ہیں خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوں گی۔ یا سورہ سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان تہجد گزار لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے جن سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ سورہ یونس میں ہم پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کا راستہ اپنایا ان کے لیے جنت ہے اور جنت سے بھی زیادہ کچھ اور۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ کچھ مزید بھی عطا کیا جائے گا جنت سے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جنت والے جو ہوں گے وہ اللہ کا دیدار بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح احادیث میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنہ، کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے، ما بناؤہا، کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لبنۃ ذہب ولبنۃ فضۃ وملاطها المسک وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت وترابها الزعفران، کہ ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ اس کی چاندی کی ہے، اور اس کا جو مسالہ ہوتا ہے، پلستر ہوتا ہے، وہ مشک کا ہے، اور اس کے جو کنکر ہیں وہ یاقوت ہیں اور لؤلؤ ہیں، موتی ہیں، اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی ہے۔ پھر فرمایا، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا
وہ ہمیشہ کی انعام و اکرام میں رہے گا، آسائشوں میں رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور یہ کہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان فی الجنۃ 100 درجہ اعدها للمجاہدین فی سبیلہ بین کل درجتین کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنہ وأعلى الجنہ ومنه تفجر انہار الجنہ وفوقه عرش الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا درمیانہ حصہ ہے اور جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، اور وہیں سے جنت کے دریا پھوٹتے ہیں، جنت کے دریا وہیں سے نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو یہ جنت کے وصف ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اہل الجنۃ یأکلون فیہا ویشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس۔ فرمایا کہ جو اہل جنت ہوں گے، جنت والے، وہ جنت میں کھائیں گے پئیں گے لیکن تھوکیں گے نہیں، اور نہ انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی، نہ انہیں ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ کہاں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہلکا سا ڈکار آ جائے گا، ہلکا سا پسینہ آ جائے گا، لیکن اس کی خوشبو ایسی ہوگی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح قدرتی طور پہ، لا ارادی طور پہ ہم سانس لیتے ہیں، ویسے ہی ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں گے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی ڈال دیں گے، یہ صفت ڈال دیں گے کہ ہر وقت ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں ویسے ہی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت نادى مناد یا اہل الجنت ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ، کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، اللہ تعالیٰ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ جنتی ہوں گے وہ یہ سن کے کہیں گے فیقولون الم یثقل موازیننا ویبید وجوہنا ویدخلنا الجنہ ویزحزحنا عن النار، کہ اللہ نے ہم پر اتنے انعام و اکرام تو کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمارے جو اعمال ہیں میزان میں ان کا وزن بڑھا دیا، اللہ نے ہمارے چہرے خوبصورت کر دیے، تر و تازہ کر دیے، اللہ نے ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم سے نجات دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابِ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ مِنْهُ، کہ پھر پردہ ہٹے گا، حجاب دور ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں اپنا دیدار کرائے گا تو یہ جو نعمت ہوگی اتنی بڑی ہوگی کہ انہیں جنت سے بھی زیادہ محبوب ہوگی، اور ان کی آنکھیں اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوں گی، انہیں اتنا زیادہ سکون ملے گا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اس سے کمتر ہو جائیں گی۔ اور یہ کئی دفعہ یہ عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مقام عطا فرمائے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے توجہ سے میری بات سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔